آئیے اب اس شخصیت کے حضور پہنچا جائے جس نے ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر اپنی آواز، اپنی غزل، اپنے گیتوں سے ہندوستان کا نام روشن کیا۔ وہ اعظم گڑھ جہاں شبلی نے جنم لیا، وہ اعظم گڑھ جہاں اقبال سہیل جیسی شخصیت پیدا ہوئی، وہ اعظم گڑھ جہاں کیفی اعظمی جیسی شخصیت نے جنم لیا، اور اسی سرزمین سے ایک شاعر نے جب یہ شعر کہا کہ کشمیر کی وادی میں بے پردہ جو نکلے ہو، کیا آگ لگانا ہے برفیلی چٹانوں میں۔ یہ محترم نام ہندوستان کا وہ معتبر اور البیلا شاعر ڈاکٹر ساغر اعظمی، جو مدھیہ پردیش میں کوئی مشاعرہ مکمل نہیں سمجھا جاتا تھا ساغر اعظمی کے بغیر، اور آج بھی نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ مشاعرہ اور یہ سامع اس بات کا مکمل ثبوت ہے۔ ڈاکٹر ساغر اعظمی مائک پر۔ ناظم مشاعرہ برادر عزیز رئیس انصاری صاحب اور میرے بہت ہی پسندیدہ شاعر ڈاکٹر معراج فیض آبادی صاحب، جو میرے رشتے میں ساڑو بھائی ہوئے لگتے ہیں۔ یہاں میں بات ایک بتاتا چلوں، حالانکہ رشتہ ہی مشکوک ہے بس۔ میرے بچے کی ایک شکل ان سے بہت ملتی ہے، بار بار مجھ سے مذاق کیا کرتے تھے۔ ایک دن یہ آئے کہنے ساغر اعظمی یہ کیا بات ہے یار کہ تمہارے بچے کی شکل مجھ سے بہت ملتی ہے، یہ تو کوئی گڑبڑ۔ تو میں نے کہا نہیں یار ایسی کیا بات ہے، بھانجے کی شکل ماموں سے نہ ملے گی تو کس سے ملے گی۔ کافی محظوظ ہوئے یہ اس جملے سے۔ میرے بعد دو تین بہت ہی پسندیدہ شاعر اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، جاوید ارشی صاحب، میرا بہت ہی عزیز سراج وارسی۔ میں دوستو آپ تو سبھی حضرات جانتے ہیں کہ میں ترنم سے شعر پڑھتا ہوں، لیکن ایک بات آپ سے پہلے کہتا چلوں کہ بہت دن کے بعد میں دیواس حاضر ہوا ہوں، اور اس زمانے میں میری عادت آپ نے اتنی خراب کر دی تھی دعوت کے سلسلے میں، تو اگر ویسا ماحول نہ ہوگا میرے لیے تو یقین مانیے گا کہ بڑی مایوسی ہوگی، اور یہ میرا قصور نہیں ہے، یہ آپ ہی لوگوں کا قصور ہے کہ میری عادت آپ نے خراب کر رکھی ہے۔ کچھ شعر تحت میں اس کے بعد جستا جستا میں ترنم سے آپ کو سناؤں گا، اور میں جانتا ہوں کہ بہت دن کے بعد آیا ہوں تو سب کا سر آج نکال لیں گے یا آپ حضرات۔ ایک مطلب ایک شعر برادر عزیز رئیس انصاری شروع میں جب غزل سنا رہے تھے تو خودداریوں کا ذکر ان کی شاعری میں بہت ہے، اور یہ اپنی پرسنل زندگی میں بھی بہت خوددار ہیں وہ۔ ایک مطلب سنیے کہ جب اس نے کوئی زخم ہمارا نہیں دیکھا، چلن بھیا معاف کرنا تم بھی میرے بہت پسندیدہ شاعر ہو۔ ہاں، جب اس نے کوئی زخم ہمارا نہیں دیکھا، ہم نے بھی اسے مڑ کے دوبارہ نہیں دیکھا۔ کیا کہنے، واہ کیا کہنے، واہ۔ جب اس نے کوئی زخم ہمارا نہیں دیکھا اور ہم نے بھی اسے مڑ کے دوبارہ نہیں دیکھا، اور جس شہر میں فنکار کو عزت نہیں ملتی، شعر سنیے گا دوستو، یہ جس شہر میں فنکار کو عزت نہیں ملتی اس شہر کو ساغر نے دوبارہ نہیں دیکھا، اس شہر کو ساغر نے دوبارہ نہیں۔ یہ سنا ہوا لگ رہا ہے، کوئی بھائی یہاں بیٹھا ہوا ہے انٹرنیشنل قسم کا سامعین ہے، جہاں مشاعرہ ہوتا ہے چل دیتا ہے۔ مگر میرے عزیز تمہارے باپ کتنے پرانے ہیں مگر آج بھی ابا ان کو کہتے ہو، تو شعر اور کبھی پرانا نہیں ہوتا، نہیں تو اقبال میر غالب کب کے مر چکے ہوتے۔ شعر سننے کا سلیقہ چاہیے۔ میں ایک مطلب ایک شعر اور آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ترنم سے سنیے۔ ایک مطلب یاد آ گیا، مطلب نہیں بلکہ شعر ہے کہ ابھی سے جیت پہ اپنی نہ اتنا اتراؤ، ابھی سے
जीत पे अपनी ना इतना इतराओ, अभी तो सिक्का हवा में उछाल रखा है, अभी तो सिक्का हवा में उछाल रखा है। अब दोस्तों, जो आजकल सियासी माहौल हैं उसके पस मंज़र में एक मतलब एक शेर सुना रहा हूँ, मतलब खास तौर से सुनिएगा। साकिया सोच के देना जरा पैमाने में, हाँ सुनिएगा हज़रात, वाह। साकिया सोच के देना जरा पैमाने में, साकिया सोच के देना जरा पैमाने में, चंद कम ज़र्फ चले आए हैं मैं खाने में। क्या कह रहे, वाह वाह। चंद कम ज़र्फ चले आए हैं मैं खाने में। क्या कह रहे, वाह 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 वाह। अच्छा सलूक कर रहे हैं, कसम खुदा की याद आ गया पुराना देवार। क्या कह रहे, वाह वाह वाह। कम ज़र्फ चले आए हैं मैं खाने में। और मेरे यहाँ बहुत से दोस्त बैठे होंगे जिनका मैं नाम खुदा की कसम इतने दिन के बाद आएंगे भूल गया उनका नाम भी। मैं ये चाहता हूँ कि वो भी जी खोल के सुने सागर आदमी को। वो एक ज़माना था रिंदी का, उस दौर के वो सब दोस्त हैं। आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं उनके साथ नहीं बैठा, इसलिए कि वो ज़माना ख़त्म हो गया। आपको खुशी होगी, यकीन मानिएगा कि 1.5 साल से मैंने उस काम से, अब आगे आप समझ लीजिए और कुछ नहीं कहूँगा। मैं था पानी रखा रहता था हमेशा एक गिलास। शेर सुनिए। हम तो वीराने में भी शहर बसा देते हैं। तमामी शोरा की तरफ से दोस्तों एक नजराना ही है। हम तो वीराने में भी शहर बसा देते हैं, लोग शहरों को बदल देते हैं वीराने में। लोग शहरों को बदल देते हैं वीराने में, लोग शहरों को बदल देते हैं वीराने में। और एक मतलब और एक शेर और नज़र कर रहा हूँ, सुने। वक्त के समंदर में अब जो आजमाओगे, वक्त के समंदर में, वक्त के समंदर में अब जो आजमाओगे, हम भी डूब जाएंगे, तुम भी डूब जाओगे। क्या कह रहे, वाह। हम भी डूब जाएंगे, तुम भी डूब जाओगे। थोड़ी सी और बेदारी का सबूत दे दें दोस्तों। हम तो नर्म शाखे हैं, आंधियों से लड़ते हैं। हम तो नर्म शाखे हैं, आंधियों से लड़ते हैं। हमको तोड़ने वालों खुद ही टूट जाओगे। हमको तोड़ने वालों खुद ही टूट जाओगे। और दोस्तों एक मतलब और एक शेर और नज़र कर रहा हूँ, मुलादा फरमाइएगा, ये भाई सुनिएगा ये मतलब। फिर आज धूप में ये जिस्म जलने वाला है, फिर आज धूप में ये जिस्म जलने वाला है। सहर करीब है, सूरज निकलने वाला
والا ہے، کیا کہنے بابا، قریب ہے سورج نکلنے والا ہے، اور میرا شعر سنیں، ہمارے خون کو ضائع نہ یوں کرو یارو، ہمارے خون کو ضائع نہ یوں کرو یارو، کہ یہ لہو تو چراغوں میں جلنے والا ہے، کیا کہنے بابا، کہ یہ لہو تو چراغوں میں جلنے والا ہے۔ اور دوستو ایک مطلب شعر اگر آپ کا سنا بھی ہو تو میری پسند کا یہ، چونکہ بہت ہی مجھے پسند ہے یہ مطلب شعر، میں آپ کو سنا رہا ہوں، خدا کرے آپ کا سنا ہوا نہ ہو، اور بالکل نئے انداز سے یہ مطلب میں نے کہا ہے، جب سننا یہ، کوئی دریچہ کھلے یا تجھے ہنسی آئے، کوئی دریچہ کھلے یا تجھے ہنسی آئے، کسی طرف سے تو کمرے میں روشنی آئے، کیا کہنے بابا، کسی طرف سے تو واہ واہ واہ، کمرے میں روشنی آئے۔ اور آریانے دیواس کی نظر یہ شعر، اور میں اپنے دوستوں کی نظر کر رہا ہوں، یہ شعر سنائیں۔ تم آ گئے ہو تو جی بھر کے آج میں ہنس لوں، تم آ گئے ہو تو جی بھر کے آج میں ہنس لوں، پھر اس کے بعد خدا جانے کب ہنسی آئے، اس کے بعد خدا جانے کب ہنسی آئے۔ اور دوستو ایک شعر سنا رہا ہوں آپ کو میں، اس کے لیے مطلع سنیے گا، اس کے بعد وہ شعر میں آپ کی نظر کروں گا، اور انشاءاللہ میں جانتا ہوں کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس شعر پہ خاموش نہیں رہیں گے۔ ملاحظہ فرمائیے گا مطلع، دشمن کو بھی سینے سے لگانا نہیں بھولے، دشمن کو بھی سینے سے لگانا نہیں بھولے، دشمن کو بھی سینے سے لگانا نہیں بھولے، ہم اپنے بزرگوں کا زمانہ نہیں بھولے، ہم اپنے بزرگوں کا زمانہ نہیں بھولے، اور تم آنکھوں کی برسات بچائے ہوئے رکھنا، واہ، تم آنکھوں کی برسات بچائے ہوئے رکھنا، کچھ لوگ ابھی آگ لگانا نہیں بھولے، کچھ لوگ ابھی آگ لگانا نہیں بھولے،
اب دوستو ایک غزل کے 4 شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ مطلب سے دوستو اس غزل کا ماحول بنا دیجیے گا، 3-4 شعر کی غزل ہے۔ سورج پیچھے دوڑ رہا ہے، سورج پیچھے دوڑ رہا ہے، ٹھہرے تو جل جاؤ گے۔ کیا کہنے واہ، سورج پیچھے دوڑ رہا ہے، سورج پیچھے دوڑ رہا ہے، ٹھہرے تو جل جاؤ گے۔ دھوپ میں جب چلنا لکھا ہے، چھاؤں کہاں سے پاؤ گے۔ دھوپ میں جب چلنا لکھا ہے، چھاؤں کہاں سے پاؤ گے۔ اور کیا کہنا صاحب، سارے شہر میں آگ لگا کر خوش تو بہت آتے ہو نظر، سارے شہر میں آگ لگا کر خوش تو بہت آتے ہو نظر۔ سوچا بھی ہے تم اپنے گھر کس رستے سے جاؤ گے، سوچا بھی ہے تم اپنے گھر کس رستے سے جاؤ گے، سوچا بھی ہے تم اپنے گھر۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں، اس سے ملنے کی ضد چھوڑو، وہ تو ایک شہزادی ہے۔ اس سے ملنے کی ضد چھوڑو، وہ تو ایک شہزادی ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھ لیا تو پتھر کے ہو جاؤ گے، پیچھے مڑ کر دیکھ لیا تو پتھر کے ہو جاؤ گے۔ اور آخری شعر دوستو غزل کا ملاحظہ فرمائیں، شہروں شہروں دوست بنانا کام تو اچھا ہے، لیکن شہروں شہروں دوست بنانا کام تو اچھا ہے، لیکن شہروں شہروں دوست بنانا کام تو اچھا ہے، لیکن ایک دن اپنے ہی سائے سے ساغر دھوکا کھاؤ گے، ایک دن اپنے ہی سائے سے ساغر دھوکا کھاؤ۔ بھائی وہ ایک گیت سے اور غزل سے ایک اور نواز دیں۔ جناب ساغر اعظمی سے درخواست ہے کہ ایک غزل اور گیت بیٹھ کے سنا دیں۔ وہ برفیلی تو اس کی پتہ نہیں سلور جبلی ہو چکی ہے، کاہے کے لیے بات ہے۔ ایک شعر تو یاد ہے اس کے، کچھ نئے شعر سنا رہا ہوں، اب کچھ نئے شعر سنو۔ اب میں سنا دیتا ہوں، آخر میں اسی کو سناؤں گا میں، اور گیت نہیں بلکہ ایک آج دو ٹائپ کے 3-4 ہیں،
میں وہ آپ کو سناؤں گا، اس میں گیت کا بھی لطف آئے گا آپ کو. پتہ نہیں ڈانٹ رہے ہو یار کہ پیار سے کہہ رہے ہو، میری سمجھ نہیں آ رہا. پیار سے شکریہ شکریہ. اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں میں. یہ 3 شعر غزل کے، اس کے بعد وہ جو میں نے کہا دوہے کے لہجے میں 4-5 شعر ہیں، وہ سنیے گا. میں اتفاق سے قاضی شہر بیٹھے ہیں تو ایک پہلا تو انہی کے اوپر ان سے معذرت کے ساتھ، معذرت در معذرت کے ساتھ وہ میں سناؤں گا. ابھی سناتا ہوں آپ کو. پہلے یہ 3 شعر سن لیجیے. اب تو ہمارے گھر کا یہ ماحول ہو گیا، اب تو ہمارے گھر کا یہ ماحول ہو گیا، رشتوں کا احترام بھی لفظوں میں کھو گیا. اور ایک مطلب سنیے. وہ پھول دے کے ہاتھ میں رخصت تو ہو گیا، وہ پھول دے کے ہاتھ میں رخصت تو ہو گیا، لیکن تمام جسم میں کانٹے چبھ ہو گیا، لیکن تمام جسم میں کانٹے چبھ ہو گیا. اور دوستو یہ شعر بہت ہی نفسیاتی شعر، آپ ملاحظہ فرمائیے گا. اور میرا شعر یہ اس مشاعرے سے لے کے جائیے گا. بس ایک ذرا سی بات تھی لیکن تمام عمر، بس ایک ذرا سی بات تھی لیکن تمام عمر وہ مجھ کو جاگنے کی سزا دے کے سو گیا، وہ مجھ کو جاگنے کی سزا دے کے سو گیا. ایک مکمل غزل اور پیش کیے دے رہا ہوں. بالکل تازہ ترین غزل یہ ہے. میرا خیال سے دوسرے مشاعرے میں یہ پڑھ رہا ہوں. اتر پردیش میں ایک جگہ پڑھا تھا اور آج دیواس مدھیہ پردیش میں پڑھ رہا ہوں. اس کے ایک ایک لفظ پہ دھیان دیجیے گا. کس قدر پڑا مہنگا، کس قدر پڑا مہنگا تم تک آنے جانے میں، کس قدر پڑا مہنگا، کس قدر پڑا مہنگا تم تک آنے جانے میں، پیار بھی کیا ہم نے ہائے کس زمانے میں، پیار بھی کیا ہم نے ہائے کس زمانے میں، اس نے حال پوچھا ہے اس سے میں کہوں کیسے، اس نے حال پوچھا ہے اس سے میں کہوں کیسے،
یار تم بھی شامل تھے میرا گھر جلانے میں، یار تم بھی شامل تھے میرا گھر جلانے میں۔ اور اپنی تاریخ یاد کیجئے گا دوستو، اور یہ ساغر اعظمی کا شعر سنیے۔ جسم و جا جلانے سے کیوں مجھے ڈراتے ہو، جسم و جا جلانے سے کیوں مجھے جلاتے ہو، پرورش ہوئی ہے میری دھوپ کے گھرانے میں، پرورش ہوئی ہے میری دھوپ کے گھرانے میں۔ اور ایک سیاسی شعر دوستو، بہت سچا شعر، ہمارے ہندوستان کی پوری تصویر اس شعر میں آپ سنیں گے۔ سرفروں کو سمجھا دو دیر اب نہیں لگتی، سرفروں کو سمجھا دو دیر اب نہیں لگتی، اقتدار آنے میں اقتدار جانے میں، اقتدار آنے میں اقتدار جانے میں، اور صرف ایک دیوانہ ہنس رہا تھا محفل میں، صرف ایک دیوانہ ہنس رہا تھا محفل میں، اور تھے سبھی مصروف اپنا غم چھپانے میں، اور تھے سبھی مصروف اپنا غم چھپانے میں۔ ایک مطلب شعر پڑھنے کے بعد جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کروں گا، اس کے بعد آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ لوں گا دوستو۔ کیوں کسی کی سمت دیکھیے رخ ادھر ہی موڑ لیجئے، کیوں کسی کی سمت دیکھیے رخ ادھر ہی موڑ لیجئے، رخ ادھر ہی موڑ لیجئے، بچ گئی ہے جو لہو کی بوند اس کو بھی نچوڑ لیجئے، بچ گئی ہے جو لہو کی بوند اس کو بھی نچوڑ لیجئے۔ دیکھیے آج کل ہمارے بہت سے یہاں شاعر دوست محترم بیٹھے ہوئے ہیں، علامتوں میں شاعری آج کل ہوتی ہے دوستو۔ میں ایک علامت میں ایک شعر پیش کر رہا ہوں، اور جہاں چاہتا ہوں کہ یہ علامت کے ذریعے سے آپ پہنچ جائیں، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ باغ میں یوں روز بیٹھ کر آندھیوں کا انتظار کیوں، باغ میں یوں روز بیٹھ کر آندھیوں کا انتظار کیوں، آندھیوں کا انتظار کیوں، پھل تو ہیں سبھی پکے ہوئے جس کو چاہے توڑ لیجئے، پھل تو ہیں سبھی پکے ہوئے جس کو چاہے توڑ لیجئے۔ اور دوستو
سے بہت بہت معذرت کے ساتھ، یہ تو بہت شریف آدمی ہیں، جانتا ہوں میں ان کو، لیکن کچھ قاضی ایسے ہوتے ہیں جو سودے باز ہوتے ہیں۔ میں دوہے کے لہجے میں یہ 4-5 شعر میں سنا رہا ہوں، سنیں، دوہا ہی سمجھ لیجیے گا اس کو۔ سارا کر جوگ دھن کا لوبھی، کون کرے اصلاح، سارا کر جوگ دھن کا لوبھی، کون کرے اصلاح، پہلے پیسے طے کر لے پھر قاضی پڑھے نکاح، پہلے پیسے طے کر لے پھر قاضی پڑھے نکاح۔ اور دوستو یہ ابھی چناؤ گزرا ہے نا، تو اس میں پتہ نہیں کس کس کے اوپر بجلی گری ہے، میں نے اسی بات کو اپنے اس دوہے میں کہا، سنیں۔ جس کی کرسی چھن گئی ہو اور ہار گیا ہو چناؤ، جس کی کرسی چھن گئی ہو اور ہار گیا ہو چناؤ، اس نیتا سے پوچھئے جا کر آٹے دال کا بھاؤ، اس نیتا سے پوچھئے جا کر آٹے دال کا بھاؤ۔ اور بہت ایک رنگین دوہا دوستو۔ گاؤں کی چھت پر بیٹھی گوری، بھیگے بال سکھائے، گاؤں کی چھت پر بیٹھی گوری، بھیگے بال سکھائے، ساری بستی میں جیسے بھونچال کوئی آ جائے، ساری بستی میں جیسے بھونچال کوئی آ جائے۔ اور آخری دوستو سنیں، یہ بہت ہی خوبصورت یہ 2 مصرے ہوئے ہیں، آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک پجاری گنگا جل سے تن مل مل کر دھو، ایک پجاری گنگا جل سے تن مل مل کر دھو، اپنے من کا میل سوچ کر چپ کے رو، اپنے من کا میل سوچ کر چپ کے ڈیلائٹ الیکٹرانکس پیش کرتے ہیں مخملی آواز کا جادو۔ جی ہاں، ایسی آواز جو آپ کے دلوں کو چھو لے۔ ڈیلائٹ الیکٹرانکس، پرانا بس اسٹینڈ، دیواس،